بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واصفح ان اللہ يحب المحسنین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ نے ہم سب کو اپنے فضل سے اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا فرمایا۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائی ہوئی شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائی گئی شریعت آپ کی زبان سے بیان کیے گئے الفاظ اور آپ نے کی زندگی میں آپ کے عمل سے ثابت ہونے والی چیزیں، آپ کے اعمال، یہی چیزیں دین کا مجموعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ کی ذات عالی ایسی تھی کہ انگلی رکھنے کی جگہ بھی اللہ نے نہیں چھوڑی، نقطہ رکھنے کی جگہ بھی نہیں چھوڑی کہ کوئی اس چیز پر نقطہ رکھ سکے کہ شاید یہ کمی رہ گئی ہو۔ اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی شک بھی کرتا ہے نعوذ باللہ کہ آپ کی ذات عالی میں نقطہ رکھنے کے برابر کوئی کمی کسر رہ گئی، ایسے شخص کا ایمان نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیاں، تمام اوصاف اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ان تمام اوصاف میں ایک سب سے اعلیٰ چیز وہ عطا فرمائی جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمائی، وہ ہے اعلیٰ درجے کے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ بلند اخلاق کے پیمانے پر ہیں۔ اچھے اخلاق کا جو اعلیٰ پیمانہ ہو سکتا ہے، آپ اس پر فائز ہیں۔ اللہ نے اس پیمانے پر آپ کو رکھا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی سے مسکرا کر مل لینا، صرف یہی چیز اخلاق حسنہ کہلاتی ہے، جبکہ یہی چیز اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ اس کی تعریف کی گئی کہ انسان کے دل میں جو جذبات اٹھتے ہیں، جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، وہ تمام اخلاق ہیں۔ اگر وہ جذبات، وہ خواہشات اچھی ہوں تو اخلاق حسنہ ہیں، اور وہ جذبات، وہ خواہشات اگر بری ہوں تو وہ اخلاق رذیلہ ہیں، برے اخلاق اور گندے اخلاق ہیں۔ تو جو اخلاق انسان کے دل میں جو خواہشات پیدا ہوتی ہے وہ سب اخلاق ہیں، اور اچھے ہوں تو وہ اخلاق حسنہ ہیں۔ اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ انسان کے میٹھے بول، ہنس کر کسی سے بولنا، چھوٹوں پر شفقت اور نرمی، بڑوں کا اعزاز و اکرام، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، مظلوموں کی مدد، اسی طریقے پر غمخواری کرنا، ماں باپ اور اولاد کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حق ادا کرنا، انسانوں سے بڑھ کر حیوان، یہاں تک کہ پرندے، ان تمام کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اس طریقے پر کہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری جوڑے رکھنا، بھلائی وہ رشتہ داری توڑنے کے کگار پر ہوں پھر بھی جوڑنے کی پوری کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں اخلاق حسنہ میں شامل ہیں۔ اور اگر یہ ہو کہ اگر وہ ہمدردی کرے گا تو میں کروں گا، وہ نہیں کرے گا تو میں نہیں کروں گا، تو یہ اخلاق حسنہ نہیں بلکہ بدلے کی بھاونا کہلاتی ہے۔ تو اخلاق حسنہ صرف مسکرا کر ملنا نہیں، بلکہ یہ تمام اوصاف انسان کی ذات کے اندر ہوں تو وہ اخلاق حسنہ ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی، ذات مبارکہ، اللہ نے تمام اوصاف آپ کی ذات کے اندر رکھے اور آپ ان تمام اوصاف پر پورے اترے، تب اللہ نے اعلان فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں قرآن کریم میں انہی اخلاق کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ مختلف انداز میں یہ اخلاق اپنائے جائیں تو اخلاق حسنہ ہیں۔ مثلا یہ اعلان فرما دیا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بلند اور اعلیٰ درجے کے اخلاق پر ہیں۔ ایک جگہ حکم دیا خذ العفو وامر بالعرف وانہی عن المنکر واعرض عن الجاہلین، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ معافی کو اختیار کیجئے، کہ معاف کرنا آپ کا شیوا بن جائے، یہ آپ کا اخلاق۔ وامر بالعرف، آپ بھلی باتوں کا حکم کیجئے۔ واعرض عن الجاہلین، جو جاہل اور نادان لوگ ہیں آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، اس طور پر کہ آپ انہیں جواب دینے کی کوشش نہ کریں، اسی طریقے پر جس طرح وہ حرکتیں کر رہے ہیں آپ ایسا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو گویا کہ ایک جگہ حکم دیا کہ یہ 3 کام آپ کریں گے، یہ آپ کے اخلاق ہیں۔ خذ العفو، آپ معاف کرنے کو اپنا شیوا بنا لیں۔ وامر بالمعروف، آپ بھلی باتوں کا حکم کرنا، بھلی باتوں کا حکم کیجئے۔ واعرض عن الجاہلین، جو جاہل اور نادان لوگ ہیں ان سے منہ پھیر لیجئے۔ ایک جگہ فرمایا واصبر علی ما اصابک، جو تکلیفیں لوگ آپ کو پہنچائیں آپ اس پر صبر کر لیجئے، چونکہ یہ صبر کرنا اتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ تو بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، اہم امور میں سے ہے۔ تو یہ بھی اخلاق حسنہ میں ایک چیز ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ اچھے لوگوں کی صفت بیان کی، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے خامخواہ غصہ نہیں آتا، کوئی آپ کے ساتھ بدسلوکی برا رویہ کرے تب غصہ آتا ہے، ایسے موقع پر غصہ پی جانا یہ اچھے اخلاق کی علامت۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، غصہ پی بھی لیا اس کے بعد پھر دل میں سے اس بات کو نکال کر والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ یہ تمام اوصاف ہی اخلاق حسنہ کہلاتے ہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ اس طرح کی چیزیں بیان فرمائی، اس طرح کی چیزوں کا حکم دیا، اور ان تمام چیزوں کا مجموعہ کہ کسی کو معاف کر لینا، بھلی بات کا حکم کر لینا، اسی طریقے پر غصے کو پی جانا، اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرنا، یہ اور حقوق ادا کرنا، یہی تمام چیزیں اخلاق حسنہ کہلاتی ہیں۔ جب اخلاق حسنہ ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اور یہ تمام چیزیں ایمان والوں کو کہی گئی، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ لوگوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ شخص ہیں کہ جن کا ایمان کامل اور مکمل ہو، ایسے لوگ ہیں احسنہم خلقا، لوگوں میں جن لوگوں کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، سمجھو انہی کا ایمان سب سے مکمل درجے کا ہے۔ تو جب اچھے اخلاق اتنی فضیلت کی چیز ہیں، اتنے فضیلت والے ہیں، تو یہی چیز انسان کے مکمل ایمان کی کا باعث اور مکمل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل اچھے اخلاق سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق کیسے ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق کو اپنانے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اور برے اخلاق اتنی بری چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے پناہ چاہیں اور اچھے اخلاق کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اتنے اعلیٰ درجے کی چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بارہا فرمایا کرتے تھے، اور اس دعا کی تلقین اپنی امت کو فرمائی کہ جب آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ الہ العالمین تو نے میری صورت تو اچھی بنائی ہے، لہٰذا میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔
تو گویا کہ صورت کی اچھائی ہو گئی، ظاہر بہتر ہو گیا، اب باطن کی بہتری یہ ہے کہ میرے اخلاق کو اچھا بنا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بار بار کیا کرتے تھے، اور برے اخلاق سے آپ پناہ چاہیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، کہ الہ العالمین میں برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ گویا کہ برے اخلاق اتنی بری چیز ہے کہ اللہ کے رسول اس سے پناہ مانگے۔ جس طریقے پر گناہوں سے، برے اعمال سے پناہ چاہی جاتی ہے، اسی طریقے پر برے اخلاق سے پناہ چاہی جا رہی ہے۔ اور اچھے اخلاق اس درجے کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میرے اخلاق اچھے بنا دے، اتنی فضیلت کی چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ لوگوں کے اندر اچھے اخلاق پائے جاتے تھے، کسی میں کسی درجے کے، کسی میں کسی درجے کے، لیکن اعلیٰ درجے کے اخلاق میرے اندر، اور میرے آنے سے اب اعلیٰ درجے کے اخلاق مکمل ہو گئے۔ اگر کوئی شخص اعلیٰ درجے کے اخلاق اپنانا چاہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے اچھے اخلاق کو اپنا لے تو وہ اعلیٰ درجے کے اخلاق پر ہوگا۔ یہ تو آپ نے فرمایا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، صرف فرمایا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے اچھے اخلاق کا درس زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے دیا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا رہے تھے، لیکن وہی لوگ جو اب تک آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، آپ کی تعریف کے گن گایا کرتے تھے، اب اسی ایمان کے، اسلام کے پیغام کو سننے کے بعد وہ لوگ دشمن ہو گئے اور دشمنی کی تمام تر حدیں پار کرنے میں لگ گئے۔ تاریخ پڑھ کر جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے کہ کوئی ظلم انہوں نے نہیں چھوڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مرتبہ یہ سوچ کر کہ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، کچھ میل کے فاصلے پر طائف کی ایک وادی ہے، ایک بستی ہے، وہاں جا کر ان لوگوں کو دعوت دی جائے، ان میں تبلیغ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے طائف کے اندر گئے، وہاں جا کر لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا، انہیں سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے، ان کے سرداروں نے آپ کی بات کو سننے یا ماننے کے بجائے آپ کو برا بھلا کہا اور آپ کے پیچھے غنڈے اور اوباش لڑکے لگا دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے، آپ پر پتھر برساتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے واپس آ گئے۔ کیا تکلیف ہوگی کہ آپ کی تکلیف سے عرش لرز جاتا ہو، آپ کی تکلیف پہنچنے پر فرشتوں کی جماعت میں لرزہ طاری ہوتا ہو، کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے ایک باغ کے اندر ٹھہرے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل امین دو پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آپ کی خدمت میں آئے، سلام عرض کیا، ان فرشتوں کا سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں یہ درخواست رکھی کہ میرے ساتھ ان پہاڑوں کے دو فرشتے آئے ہیں، وہ سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ کی اس تکلیف کو وہ اس قدر محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ جن بستی والوں نے آپ کو اتنا ستایا کہ آپ اجازت دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، تاکہ یہ بستی جو طائف کی بستی دو پہاڑوں کے درمیان ہے یہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہاں رکنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ کیا تکلیفیں پہنچائی ہوئی کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی، کہ آپ کی تکلیف سے روئے زمین ہی نہیں عرش تک لرز رہا ہو، فرشتے آپ کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر یہ فرما دیں کہ میں روئے زمین پر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، میں ان لوگوں کے لیے سزا نہیں مانگ سکتا۔ اگر یہ لوگ ایسے ہیں، ایمان نہیں لاتے، تو مجھے امید ہے ان کی نسل ایمان لائے گی۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمیں ذرہ برابر کسی سے تکلیف پہنچ جائے اور چار لوگوں میں بیٹھ کر معافی تلافی ہو جائے، کہنے کو معافی ہو جائے گی، لیکن دل کے اندر سے وہ بات کبھی نہیں نکلتی۔
جبکہ معافی کا مطلب یہ ہے آپ نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اس معافی کا مطلب یہ ہے، روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں گناہ کہاں کیا تھا، نامہ اعمال میں جہاں وہ برائی لکھی گئی وہ خود بخود مٹ جاتی ہے، جس زمین پر گناہ کیا تھا جو گواہی دے سکتی تھی وہ زمین بھول جاتی ہے کہ کس نے میرے اوپر کیا گناہ کیا۔ اللہ کی معافی تو یہ ہے کہ تمام چیزیں بھول جاتی ہیں، نامہ اعمال تک سے مٹ جاتی ہے، اور ہماری معافی کا عالم یہ ہے کہ اگر 10 سال کے بعد بھی بدلہ ملے، چائے بلائی معاف کر دیا ہو، پھر بھی دوبارہ بدلہ لینے کی ہمارے دل کے اندر ایک جذبہ اور بھاونا رہتی ہے، تو یہ معافی نہیں ہوتی۔ معافی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ تمام تکلیفیں دی گئی، کوئی اور ایسا نہیں کہ آپ کو خود لڑنا تھا، صرف اتنا اجازت دینی تھی فرشتوں کو، تہس نہس بستی ہو جاتی، لیکن آپ معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، مکے کے یہی لوگ جنہوں نے 13 سالہ زندگی کے اندر اتنا ستایا، نہ آپ نماز پڑھ سکتے تھے، نہ آپ تبلیغ کر سکتے تھے، آپ کو جادوگر بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، آپ کہیں تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تو یہ لوگ اس قدر شور کرتے تھے کہ قرآن کریم نے ان کی بدتمیزی کو بیان کیا، فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس قرآن کو نہ سنو، جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچا دیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ قرآن کریم کے دشمن، یہ رسول اللہ کے دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوج ڈال دی جاتی ہے اور آپ کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ 3 سال کے اندر آپ کو اور بنو ہاشم کو، آپ کے ماننے والوں کو ایک گھاٹی میں بند کیا جاتا ہے، ستانے کی کوئی حد اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے وہاں بھی انہوں نے ستایا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کیا، آپ مکہ المکرمہ کے اندر فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، آج سب کو یقین تھا کہ گردنیں اڑا دی جائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا الیوم یوم الملحمہ، آج تو معافی کا دن ہے، رحمت کا دن ہے، اور فرمایا لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا وانتم طلقاء، آج تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، کوئی بدلہ نہیں ہوگا، جاؤ سب کے سب چلے جاؤ، تم آزاد ہو۔ یہ ہے اچھے اخلاق کہ تقریباً 21-22 سال تک اس قدر ستایا کہ اپنی مکی زندگی میں وہاں رہ کر بھی ستایا، یہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے تو ہر سال پلاننگ کے ساتھ کن قبیلوں کو ساتھ لے کر حملے نہ کیے گئے ہوں، سب کچھ کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غلبہ عطا ہوا تو فوراً معافی کا اعلان کر دیا، اور ایسی معافی کہ جو دشمن تھے کہ جنہوں نے ایسی تکلیفیں پہنچائی تھی کہ شکلیں دیکھ کر تکلیفیں ہو جایا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کرنے والے اور کرانے والی ہندا، جو چھپ کر معافی جنہوں نے مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبھی کو بھی معاف کر دیا۔ یہ کہلاتے اچھے اخلاق، صرف ہنس کر بولنا نہیں بلکہ تمام ظلم سہنے کے بعد پھر معاف کر دینا، دل میں کوئی بدلے کی بھاونا نہ رکھنا، یہ اچھے اخلاق کہلاتے ہیں۔ بہرحال اچھے اخلاق یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، واقعہ یہ ہوا تھا، زید بن سانہ نامی ایک یہودی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت کے لیے ان سے گیہوں وغیرہ لیے اور ایک رقم تاریخ متعین کر لی کہ آپ کی اس تاریخ میں آپ کو آپ کی رقم دے دی جائے گی، لیکن اس تاریخ سے 2-4 دن پہلے یہ یہودی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر بدتمیزی کرنے لگا، گالی گلوچ کرنے لگا، یہاں تک کہ کہنے لگا اے بنی عبد المطلب، تم بڑے ٹال مٹول کرنے والے ہو، وعدے کے جھوٹے ہو، آپ کے گریبان تک ہاتھ پہنچانے کے لیے تیار تھا۔ یہ بدتمیزی کی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے اور جلال کے اندر آ کر کہتے ہیں یہ دشمن خدا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ نہ ہوتا تیری اب تک گردن اڑا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک مسکرا رہے تھے، فوراً نگاہیں بھر کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ تو یہ تھا کہ تم ان سے یہ کہتے کہ اچھے طریقے پر اپنا حق مانگو،
اور مجھ سے کہتے، آپ یہ حالانکہ آپ نبی ہیں، وہ آپ کے امتی ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے کہتے کہ آپ میں حسن سلوک کے ساتھ ان کا وہ حق ادا کروں۔ جاؤ عمر، ان کا جو حق تھا، جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے قرض لیا تھا، بیت المال میں سے وہ ادا کر دو، اور 20 سال جو انہیں اور زیادہ دے دو ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ وہ یہودی فوراً ایمان قبول کرتے ہیں۔ زید بن ثانہ خود بیان کرتے ہیں اور بار بار اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، میں نے وہ تمام علامتیں جو کتابوں میں پڑھی تھی ساری دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ نبی ہیں، لیکن 2 علامتیں رہ گئی تھی کہ میں پریشان تھا کہ کب ان علامتوں کو دیکھوں۔ وہ 2 علامتیں یہ تھی، یسبق حلمہ جہلہ، کہ آپ کے ساتھ کوئی نادانی کرے لیکن آپ کی بردباری اس پر بڑھتی جاتی ہے، آپ اس سے بردباری کرتے ہیں، اور جتنی بدتمیزی بڑھتی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، آپ کا رحم و معافی کا رویہ اور بڑھتا جاتا ہے۔ میں نے آج یہ بھی دیکھ لیا، اس لیے تم سب گواہ رہو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، کہ میں آج اللہ کو رب مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر اور مذہب اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہو گیا ہوں۔ یہ آپ کے اخلاق حسنہ تھے کہ ادھر وہ بدتمیزی پر اتر رہا ہے اور زیادہ برا سلوک، اور آپ کے پاس اتنی طاقت کہ اکیلے کو ختم کیا جا سکتا تھا، آپ کے جانثار صحابہ بدلہ لینے کو تیار تھے، لیکن آپ نے معافی کا اعلان فرمایا۔ یہ ہے اصل حسن سلوک، یہ ہے اصل اخلاق حسنہ کی مثال۔ تاریخ ایک آدھ واقعات سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو عمل کی ضرورت ہے۔ حضرت عدی بن حاتم جو مذہب سے عیسائی تھے، ملک شام کی سے کچھ پہلے ایک بستی کے اندر رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب انہیں پتہ چلا کہ مکۃ المکرمہ میں محمد بن عبداللہ نامی شخص ہیں، اب وہ مدینہ منورہ کے اندر آ گئے ہیں، ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور وہ کسی بھی وقت ہم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، یہ کانوں میں خبر پہنچی۔ انہوں نے اپنے ایک عربی غلام سے کہا، میرے لیے کچھ شاندار درجے کے اعلیٰ قسم کے اونٹ تیار کرو، انہیں کھلا پلا کر موٹے تازے کرو، تاکہ اگر کسی وقت محمد بن عبداللہ ہمارے بستی پر حملہ کریں تو میں اپنے بال بچوں کو لے کر ملک شام کی طرف چلا جاؤں گا۔ چونکہ ملک شام میں رہنے والے عیسائی ہیں، وہ میرے ہم مذہب لوگ ہیں، میں وہاں جا کر پناہ حاصل کر لوں گا اور محمد بن عبداللہ سے بچ جاؤں گا۔ چنانچہ ان کے غلام نے حکم پا کر اسی طریقے پر اونٹوں کی تربیت پرورش شروع کی، انہیں رات دن کھلانا پلانا شروع کیا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ اس کے کانوں میں خبر پہنچی کہ محمد بن عبداللہ کا لشکر آ رہا ہے اور ان قریب ہماری بستی تک پہنچنے والا ہے۔ اس نے اپنے بال بچوں کو لیا، اونٹ پر سوار کر کے فوراً ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسلمان ان کی بستی میں پہنچے، جن لوگوں نے کے ساتھ معاملہ ہوا، جنگ ہوئی، جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ کچھ عورتیں قید ہو کر آئی، انہیں مسجد نبوی کے اندر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ ان قیدیوں میں اسی عدی بن حاتم کی بہن صفانہ بن حاتم بھی تھی۔ جب آپ صلی اللہ، چونکہ یہ ایک بہادر حاتم تائی، ان کے بیٹے اور بیٹے یہ بھی بہادر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب صفانہ کے قریب سے ہوا تو اس نے کہا، ہلک الوالد وغاب الوافد فمن علی من اللہ علیہ، کہ میرے والد ہلاک ہو چکے ہیں، میرے سرپرست مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں، وہ غائب ہو چکے ہیں، تم ہمارے اوپر احسان کرو، اللہ تمہارے اوپر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، تمام قیدیوں کی خبر گیری کر کے واپس آ گئے۔ دوسرے دن آئے، تمام قیدیوں کے حال چال معلوم کیے، خیر خبر لی، پھر آئے۔ تیسرے دن جب یہی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور جب یہی الفاظ سنے، ہلک الوالد وغاب الوافد فمن علی من اللہ علیہ، کہ میرے ابا ہلاک ہو گئے، میرے سرپرست چھوڑ کر کہاں جا چکے، آپ ہمارے اوپر احسان کیجیے، اللہ تمہارے اوپر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم پر احسان کیا،
تمہیں بھی آزاد کر دیا، تمہارے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ کہنا تھا۔ اب صفانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، کہ جن کے واقعات آپ نے بھی سنے اور آپ بیان بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ اکرام کیا کہ اپنے گھر سے قیمتی جوڑا لا کر انہیں دیا اور سفر کا پورا سامان لا کر دیا کہ یہ سب سامان لے کر جاؤ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تم اپنے قبیلے میں چلی جاؤ۔ چنانچہ یہ گئی، جا کر ملک شام پہنچی اپنے بھائی کے پاس، بھائی سے جا کر غصے کی حالت میں کہا کہ اے رشتوں کو قطع کرنے والے، اے اپنے باپ کی بیٹی اور اس کی عزت کو تنے تنہا چھوڑ کر جانے والے، اے اپنے خاندان اور اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے جانے والے، تجھ سے اچھے تو دوسرے لوگ ہیں۔ بھائی بہن میں معافی تلافی ہوئی۔ بہن نے اپنے بھائی سے ذکر کیا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، جس محمد بن عبداللہ سے تم بچ رہے تھے، میرا حکم یہ ہے کہ فوراً مدینہ جاؤ، محمد بن عبداللہ کے پاس چلے جاؤ۔ اگر وہ شخص نبی ہے تو دیر کرنا اچھی بات نہیں، اور اگر وہ نبی نہیں بادشاہ ہے تو اس پر لوگوں کا اکرام کرنا آتا ہے، اسے لوگوں کو عزت دینا آتا ہے، وہ تیرے جیسا نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اپنی سواری لی، مدینہ منورہ میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ حاتم طائی کے بیٹے عدی آ رہے ہیں تو اس کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بیان کرتے ہیں، ایک چمڑے کا بستر بچھایا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے اور مجھ سے کہا بیٹھیے۔ میں نے کہا آپ بیٹھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مہمان ہیں، آپ بیٹھیں۔ خود ذکر کرتے ہیں کہ مجھے چمڑے کے اس بستر پر بچھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے مٹی کے اوپر بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر میرے دل کے اندر احساس ہوا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ تو کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ اعزاز و اکرام بھرا ہوا ہے مہمان کے لیے۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھ کر ایمان قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 2-3 باتیں ذکر کی۔ ایک تو یہ کہا کیا تم رکوسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے ہو؟ رکوسی عیسائیوں کا ایک فرقہ تھے۔ میں نے کہا جی ہاں میں رکوسی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے ذکر کیا کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت کا چوتھائی نہیں لیتے ہو؟ میں نے کہا میں ہاں چوتھائی لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کے رکوسی فرقے میں مال غنیمت کا چوتھائی لینا جائز ہے یا حرام ہے؟ میں نے کہا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو مکے کے رہنے والے جو ہمارے فرقے کو نہیں جانتے وہ اس کے حلال اور حرام کو بیان کریں، میں سمجھ گیا کہ یہ نبی ہیں۔ میں نے فوراً ایمان قبول کیا۔ میرا ایمان قبول کرنا تھا، ہماری قوم کے تمام لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں کہ دشمن کو اس طریقے پر معاف کیا، 1-2 نہیں بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جیسے اخلاق حسنہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔